بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے آپ لوگ جب آتے ہیں تو ایک کرامت بن کر آتے ہیں، سچ کا جو صورتحال آج ہی سنے ہم لوگ، ہائی کورٹ کا فیصلہ اور بلکہ مداخلت، اور یہ ہمارے دربھاگیہ کی بات ہے، انڈیا میں ہے، ہندوستانی ہے کہ حکومت کی پشت پناہی میں فلم بنائے جاتے ہیں، جبکہ فلمی دنیا ایک منورنجن کی دنیا ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کھیل کود کی انجوائے فکری طور پر، ہاں مطلب اس کا کسی کلچر سے تعلق نہیں ہے، ہاں لہو و لعب ہے، بالکل ہاں کلچر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کھیل کود ہے۔ مگر افسوسناک بات ہے کہ اسٹیٹمنٹ یہ آیا کہ کسی بھی ستیہ کو، سچائی کو باہر لانے کے لیے اگر کوئی پیش قدمی کر رہے ہیں، یہ ہمارے پیم کا جملہ ہے، تو یہ غیر ذمہ داری والا جملہ ہے۔ اسی طرح اسلام میں ضروری نہیں ہے ایسا مانا ہے ہائی کورٹ کے جج کا، اچھا رزلٹ کے بعد فیصلہ بھی، رزلٹ کے بعد کیا موقوف ہے؟ خیر، اسلامی حصہ نہیں ہے، اسلام میں لازم نہیں ہے، تو آسانی سے مسکراتے ہوئے پوچھئے تو پھر کس میں لازم ہے؟ حجاب کا تصور تو ہے نا، پھر کس میں لازم ہے؟ ٹھیک ہے اسلام میں لازم ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اللیگل ہے، یہی مطلب ہوا۔ اب اگر اللیگل ہے تو جو لوگ حجاب بیچتے ہیں وہ اللیگل کام کر رہے ہیں، تب اس پر کیا ایکشن لے گی حکومت؟ عجیب بات ہے۔ خیر، ہم نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں فیس بک پہ، مگر آپ سراپا کرامت بن کر آئے۔ آیت کریمہ بڑی اہم ہے، آیت نمبر 27۔ اسلام ہمارا پورا قرآن ہے الحمدللہ۔ اسلام میں تو آیت نمبر 30، آیت نمبر 31 پورے ایک دم حجابی خوبصورت تصور ہے، اور عورت کی بات کر رہے ہو یار، اللہ پاک نے مردوں کو نگاہ نیچی کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ہے حیا کا تصور۔ کیا بات ہے! ساکس، موزے، یہ سب پر اعتراض نہیں ہوا آج تک۔ کس پر اعتراض ہوا؟ یہی حجاب پر، جو چہرے سے تعلق رکھتا ہے نا۔ اللہ پاک نے مردوں کو آیت نمبر 30 میں سورہ نور میں پارہ نمبر 8 میں حکم دیا کہ اے حبیب، مومن مردوں سے حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی۔ یہ نہیں حجاب تو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کتنا خوب! نہیں، حیا مطلب ایک واقعی مذہبی کلچر کا نام ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک خوبصورت کا یہ عنوان ہے کہ مومن کی قید لگا کر کے کسی مذہب پر اٹیک نہیں کیا اسلام نے۔ اس سے بھی ہمارا جو انگلش میں کیا بولتے ہیں رائٹس، ہاں اسلامک لا، پرسنل لا، یہ جو ہمارا یہ بتائیے، بہت افسوس ہوا کہ پڑھے لکھے لوگ ایسی بات کیسے کر سکتے۔ ایک بات، حجاب کا تصور اگر حیا نہیں ہے تو پھر واقعی حصہ نہیں ہے، اور اگر حجاب کا تصور حیا ہے تو حیا ہمارا ایمان ہے۔ ہماری بیٹیاں با حیا جاہل پڑھی لکھی بے حیا سے بہتر ہے۔ ایک دم کلیئر بات ہو گئی۔ بعض اللہ والیوں نے، خود حضرت رابعہ بصریہ نے غالباً شادی کیوں نہیں کیا؟ جملے پہ غور کی، حیا حاوی، حیا حاوی، بعض اللہ والوں نے بھی دیکھی۔ حیا کا تصور یہ ایک اٹریکشن ہے انسانی فکروں میں، کلچروں میں۔ اللہ پاک سوچ اور شعور سمجھ نصیب فرمائے۔ بہرحال ملک کے عالمی سطح پر ابھی جو باتیں ہونی چاہیے ملک میں وہ ہے یدھ،
جنگ، سلامتی کو جو خطرہ ہے، امن و شانتی کو جو خطرہ ہے، یہ سب ہونا چاہیے، لیکن ہو نہیں رہا۔ ہم قرآن پاک کی عظیم آفاقیت کو، شریعت کی آفاقیت کو اس آیت سے ہم آج اجاگر کر رہے ہیں، اسلامی شریعہ کو، جس آیت کا کبھی ذکر ہی نہیں ہوا۔ آج دیکھیے آپ، ہاں کبھی ذکر نہیں ہوا، آج تو مطلب بہت سارا، جیسے میں نے بتایا سورہ نور کی آیت نمبر 30، اس سے پہلے بھی بتایا، آیت نمبر 31 بتایا، اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں جو کہا گیا حبیب آپ کہیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن کی تمام عورتوں کو کہ وہ حجاب کریں۔ حجاب کا پاؤں ہاتھ سے تعلق ہی نہیں ہے بھائی، ہاں چہرے ہی سے تعلق ہے اس کا۔ ہاں خیر، اچھا اسکول اور کالج کے رولز کی بات کرتے ہیں، یعنی یہ آپ بناؤ تو یہ حاوی ہو سکتے ہیں، اور بنے ہوئے قانون کو ختم کیا جائے، جبکہ اس سے عزت کو پرموشن ہو رہا ہے، اس کا عزت کا، ہاں عزت پرموٹ ہو رہی ہے۔ اللہ پاک خیر دیکھیے، اور اس کی آفاقیت کو پہلے اس میں جو ایک منظر کو غوث پاک نے لایا ہے، تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 لائن کی آیت کی تفسیر میں 11 لائن پہلے فرما رہے، بعد میں کتنا فرمائیں گے دیکھیے آپ۔ غوث پاک ہم آپ کے آنے کا استقبال کرتے ہیں، آ رہے ہو آپ، بچا لو امت کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کو، آپ دستگیر ہو، مدد کرو، اور یا تو انہیں ہدایت دلوا دو اللہ سے، یا ان کا کام تمام کرواؤ۔ عربی عبارت سے محظوظ ہوئیے، فرماتے ثم لما امر الیہود وفد، نہیں امر الیہود وفد قریش، قریش کی ایک جماعت کو یہود نے حکم دیا، بأن يسألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قوله تعالی، کہ تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے پوچھو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 کے تعلق سے۔ وہ 85 کیا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا ہے، تو اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ بتائیے امر ربی ہے، یہ امر ربی ہے، حکم ربی ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کا معنی ہے کہ اے محمد کے لوگوں تمہیں کم علم ملا ہے، تمہیں کم علم ملا ہے۔ اسی لفظ پر کیف قال سبحانہ ھذا، اللہ پاک نے کیسے کہا یہ، دیکھیے گا کہ تمہیں کم علم ملا، مع انا قد انزل الینا التوراۃ، جبکہ ہمارے اوپر توریت نازل کیا، یا انزلہ بھی کر، یا انزلہ ہی توریت نازل کی گئی، وفیہا علم کل شیء ظاہر و باطنا، اور اس توریت میں ہر چیز کا علم چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو موجود ہے۔ تمہیں کم ملا جبکہ تم اہم نبی کی امت کہلاتی، اور ہمیں ہماری کتاب پورے علوم کا احاطہ رکھتی ہے۔ یہ اعتراض، کمپریزن کا اعتراض کیا، آیت قرآنیہ ہی سے، میرے قرآن کی آیت سے میرے ہی اوپر۔ یہ دیکھیے آج کبھی کبھی 3 طلاق کے وقت جو ہے یہ شازیہ علمی جیسی لوگ، زرخرید لوگ یہی سب بول دیتے نا، قرآن پاک میں طلاق کا کانسیپٹ ہے لیکن ایک مجلس میں 3 طلاق کانسیپٹ نہیں، ایسا لگ رہا ہے ان کے اوپر اتری ہے، یہی میں جانتے ہیں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ خیر، ایسے ہی دیکھیے توریت، صاحبان توریت، یہودیوں نے کہا توریت ہم پر اتری ہے اور اس میں ہر چیز کا علم بول رہے ہیں، تو ہمارے کو ہر چیز کا علم ملا، تمہارے کو کم علم ملا، ہم افضل ہوئے، یہ کہنا چاہتے۔ رد اللہ علیہم، غوث کہتے ہیں، حسرہم علم الحق بالتوراۃ، اللہ پاک نے ان کا آگے والی آیت سے رد بلیغ فرمایا کہ میرے علم حق کو توریت کے ساتھ محصور نہ کرو، محدود نہ کرو، بل بجمیع الکتب والصحف المنزلہ علی عموم الرسل وقاتبۃ الانبیاء، بلکہ جتنے بھی انبیاء کرام میں نے بھیجے، رسول ہم نے بھیجے اور سب کو کتاب دیے، وہ ساری کتابوں میں جو میرا علم ہے وہ بھی، اس کی بھی لمٹ نہیں کرو۔ تم توریت ہی کی بات کر رہے ہیں صرف، دیکھیے کیوں، اس کی دلیل میرے غوث دیتے، اذ کل ما دخل فی حیطۃ الانزال والاتیان، اس لیے کہ
انزال اور اتیان یعنی دینے میں جو تم کو ملی ہے نا، جو نازل کرنے میں، نازل کرنے کا ایک دائرہ جو ہے یہ متناہی ہے. تیرے اسٹیٹس کے حساب سے مثلا نازل کیا نا میں نے، تو دائرہ ہے، اور میرا علم دائرے سے پاک ہے. کیا بات ہے. وحضرت علمہ سبحانہ فی نفسہ غیر المتناہی، اللہ پاک کا فی نفسہ علم جو ہے غیر متناہی ہے. ولا نسبت بین المتناہی وغیر المتناہی. تم خود کہتے ہو کہ ایک خاص قوم کے لیے آئے ہو، اور جو خاص قوم کے لیے آئے تو پوری دنیا کا علم کیسے ملے گا؟ وہ تم خود کہتے. اور اللہ پاک نے تمہیں دیا، تو تمہیں دیا علم، یہ محدود کا نظریہ نہیں، تمہارے لیول کا نظریہ ہے. بس لیول کا نظریہ. کیوں؟ اللہ پاک کا علم غیر متناہی. اور متناہی مطلب لمیٹڈ. متناہی اور غیر متناہی میں کیا نسبت ہے؟ ایک بات رد دیکھتے جائے غوث پاک. بل علمہ سبحانہ بالنسبت الی معلوم مقدور واحد. سنو، اللہ پاک ایک معلوم کی طرف اگر نسبت کر دو اللہ کے علم کی، تو اس ایک معلوم میں خدا کا کئی طرح کا علم نظر آئے گا. ایک معلوم میں اب جو شہد ہی کا علم دیکھ لینا، آپ ہی انالائز کیجئے نا اس کا تجزیہ کیجئے. ہاں، تم یہاں توریت اور انجیل کی بات کر رہے ہو. خیر، فکیف بعموم المعلومات والمقدورات. ساری معلومات کا علم ہے اللہ کو، ہے نا، ساری تقدیروں کا علم ہے اللہ کو. اور اللہ فرمارا میرا علم ایک مقدر، ایک معلوم سے اگر ایڈ ہو جائے وہ متناہی نہیں ہے، وہ اس کے اندر انلمیٹڈ کا نظریہ ہے، اس کے اندر. وقال سبحانہ علی مقتضى استعداد من على الارض وقابلیتهم وقدر عقولهم مبینا عدم نہایت حضرت علمہ. یہاں پر غوث پاک کہہ رہے ہیں اللہ پاک اپنے علم کے ان لمیٹڈ ہونے کی ایک چھوٹی سی تمثیل پیش فرما رہا ہے، اور پوری کائنات کو بتا رہا ہے. آج کے حساب سے ترجمہ کروں، پورے قرآن پر اعتراض نہ کرنا. قرآن کی ایک آیت میں میرا علم غیر متناہی ہے، تو ابھی 6666 آیتوں کے اندر کیا ہوگا یہ سر کھلی اینکر کو معلوم ہے. خیر، اب سنیے، مزہ آئے گا. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ. تمثیل اتنی اچھی ہے نا کہ ترجمہ ایسا لگے گا کہ واہ کیا بات ہے. دیکھیے سنو، اگر ساری روئے زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، اور درخت کی تفسیر کتنی اچھی کی ہے. ہمارے نگاہ میں درخت کا کیا تصور ہے؟ جو بڑا بڑا دکھ رہا ہے نہیں، بڑا بڑا دکھ رہا ہے، لیکن نہیں، وہ کہتے ہیں جو جس کے اندر جڑ ہے وہ سب درخت میں داخل ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ پان بھی درخت میں سے داخل ہو گیا ہے نہیں. چھوٹی چھوٹی جو ساگ میں تھی یہ سب درخت میں، کیونکہ جڑیں ہوتی ہیں ان کی. اب سمجھ رہے نا آپ؟ تو غوث کہتے ہیں کلو مالہ ساقم من ھذا الجنس. ساق منے پنڈلی، جڑ، جن کے پاس بھی جڑ ہے وہ سب اس میں داخل ہے. اللہ پاک نے صرف شجر کہا ہے، لیکن شجر کی حقیقت غوث پاک نے بتا دی. واہ کیا بات ہے. تو ساری روئے زمین کے درخت کو کاٹ لو، رب کہہ رہا. اور کیا کرنا؟ وہ ساری روئے زمین کے درخت کی ٹہنیوں کو قلم بنا لو. حیدرآباد کے ایک محلے کے نہیں کاٹ سکتے، پوری دنیا کے. ذرا دھیان دیجیے گا، وفاقیت دیکھیے شریعت کی. یہ ہائی کورٹ کو سمجھ میں کہاں سے آتا. خیر، اب ذرا دیکھیے، اس کے بعد جو سمندر بچے ہوئے ہیں نا زمین کے بازو والے گول گول، کہہ رہے کہ اس سمندر کے سارے پانی کو جمع کر لو. کس واسطے؟ سیاہی کے واسطے، روشنائی کے واسطے. فاؤنٹین پین بناؤ. سمجھ رہے نا آپ؟ واہ. بلکہ کیا بات ہے. فرماتے یمدو من بعد ہی سبعۃ ابحر. اتنا ہی نہیں، وہ جتنا سمندر ہے نا اور 7 سمندر لے لو. سمندر کہہ رہے حضرت، یہ دریا نہیں ہے، سمندر، جس کی گہرائی کی بنیاد پر اس میں تھما تھم نہیں، موج نہیں ہے. بڑا ایک شعر آتا ہے ظرف کی وسعت کی، کہہ رہا ہے موجے دریا سے سمندر کا حریف
جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. کیا بات ہے یار, کتنا اعلیٰ شعر ہے. کیونکہ جن کے اندر پانی کم ہوتا ہے نا وہ چھلک چھلک کرتا. گہرائی دیکھیے آپ, کہہ رہے اور 7 سمندر دے رہا ہوں. اللہ پاک ہمارا, اچھا قرآن ہے, یہ 3 طلاق کا مسئلہ نہیں ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس کا بھی مسئلہ نہیں, کلیئر بات ہے. کہہ رہا کہ 7 سمندر اور لے لو اور پھر بیٹھو لکھنے کے لیے. کیا لکھنے بیٹھو؟ اب یہ سنو, فرماتے کہ بیٹھو لکھنے کے لیے کیا؟ کلمات اللہ. کیا لکھنے بیٹھیے؟ ہاں, اللہ کے کلمے لکھنے بیٹھو. اب ان سب کو 5 کلمہ دے دیجیے اگر لکھنے بیٹھو. اب رب کہہ رہا, فرماتا ہے اللہ خود کہ لکھنے کے لیے بیٹھو. فَقُتِبَتْ بِهَذِهِ الْأَقْلَامِ وَالْمِدَادُ عَلَى الدَّوَامِ, لکھتے چلے جاؤ نسل در نسل. تم جو ہے وصیت کر دو, یہ بتا ایک پیڑھی لکھ کر کے نہیں ہو کر سکے تو نسلوں کو وصیت کر دو. ما نفدت کلمات اللہ, اللہ کے کلمے ختم نہیں ہو. یہ ہے ہماری شریعت کی آفاقیت. اسلامی شریعت کی آفاقیت یہ ہے کہ تمہیں جو حکم اسلام میں اس کی گہرائی اور اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو جو اسلام کی گہرائی رکھتے ہیں علماء, ان سے ملو. بالکل الفاظ قرآن, میننگ آف قرآن, ٹرانسلیشن آف قرآن کی بنیاد پر قرآن کی گہرائی کو مت دیکھو. یہ کلام الہی ہے اور کلام الہی کی لمٹ نہیں ہے. شریعت کی آفاقیت اور غیر محدودیت کا کیا خوبصورت تصور ملا. اگر پوری دنیا کی ہماری بیٹیاں, خاص طور سے کرناٹک کی اور دیگر جہاں کی بھی بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں تو وہ سنیں ضرور. شریعت اسلامیہ میں تمہیں, بلکہ ایک اور لفظ, تم پردہ اس لیے نہ کرو کہ غیر دیکھیں گے, بلکہ اس لیے کرو کہ خدا اور رسول راضی ہوگا. جملے پہ غور کیجئے گا. اس لیے کرو کہ خدا اور رسول راضی ہوگا. ورنہ اس کے ایک لفظ سے سنیے, نبی نے جب کہا اپنی بیوی سے کہ ابن ام مکتوم سے پردہ کرو, تو بیوی نے کیا کہا تھا؟ وہ نابینا ہے. تو شریعت کی عظمت کو سمجھیے اور پردے اور حجاب کا خوبصورت تصور دیکھیے. فرماتے ہیں تم تو بینا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حجاب اور پردے میں غیر کا خیال ہی نہیں ہے. حجاب اور پردے میں پرسنل سیکورٹی کا لحاظ کیا گیا ہے اللہ پاک کی طرف سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ رب العالمین. لیکن انہیں کیا سمجھ میں آئے؟ بات کلیئر ہے. خیر, تو اللہ کے کلمات, اسلامی شریعت کی آفاقیت ختم نہیں ہو سکتی. وَتَنْفُدُ مَدَدْ وَالْأَقْلَامِ, قلم سوکھ جائیں, روشنائی ختم ہو جائیں گی. غوث کے جملے ہیں جلالی. بل ان فرض امثالها واضعافها والافها, بلکہ اگر قادری جملہ سننا چاہتے ہو تو سنیے. غوث کہہ رہے ہیں بلکہ ایک گنا نہیں, کئی گنا نہیں, لاکھوں, ملینوں, بلینوں, جتنی بھی تم چاہو میں دے رہا ہوں قلم. فیکٹری بنا لو پوری دنیا اور کائنات کو. اذ الامور الغیر المتناہیہ لا تقدر بمقدار المتناہی, اس لیے کہ قلم متناہی ہے, درخت متناہی ہے, اور علم خدا, شریعت خدا متناہی نہیں ہے. کیا بات ہے. ہاں ایک دم عین وقت پر آئے تھی کہ نہیں بتائیے. الحمدللہ رب العالمین. آگے دیکھیے, ان اللہ عزیز الحکیم, بے شک اللہ کی تعریف اور تفسیر فرماتے المتعزز برداء العظمت والکبریاء. وہ اللہ جو عظمت و کبریا کے ردا کو اپنے اوپر رکھے ہوا ہے. اب عظمت و کبریا کیا ہے؟ بڑھوتری صرف اسی کو ہے. وہی ایک ہے جس کی کبریائی, جس کی شان ہے. عظمت وہی کے پاس ہے. جس کو ملے گی تو اس سے ملے گی, اس کو کسی سے نہیں ملے گی. میں نے ایک جملہ کہنا چاہا ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں. نمرود کی حکومت کا دائرہ سمجھتے ہیں آپ؟ میں اپنے مطالعہ کے مطابق کہوں, پوری مطلب 1/3 سے بھی زیادہ بادشاہت تھی, ہے نہیں.
اللہ پاک کی توفیق اور اللہ پاک کا ڈھیل، سمجھیے گا اس کو. توفیق خیر اللہ پاک مومنوں کو نوازتا ہے، اپنوں کو نوازتا ہے، اور ڈھیل غیروں کو بھی دیتا ہے، اگرچہ اس ڈھیل میں اچھائی کا پہلو بھی نظر آتا. جب تک نمرود عدل اور انصاف کرتا رہا اللہ پاک نے حکومت نہیں چھینا. بنیادی بات سمجھیے، کفر و اسلام کا تعلق نہیں اس سے. یہاں پر یہی دیکھیے، بہت مطلب جمہوریت سیکولرزم کی بات کرتے ہیں نا لوگ. میں خدا کی اس وحدت کا کانسیپٹ بتا رہا ہوں کہ خدا کا نقطہ نظر سمجھو، توحید کا نقطہ نظر سمجھو. دیا اس نے اس لیے کہ قرآن پاک سنیے، پارہ نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتا ہے، سیکنڈ پیج میں دیکھیے آیت نمبر 258 میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. یہ پورا ملک اللہ پاک نے نمرود کو پورا ملک دے دیا. میں یہاں پر صرف نمرود کو بادشاہت ملی نہیں، آتاہ اللہ الملک، آتاہ اللہ الملک دے دیا، یعنی دے دیا. اب ذرا سوچئے، نمرود پہلے بھی غلط تھا، کافر تھا، صحیح نہیں تھا، لیکن اللہ پاک جو ہے حکومت کی نوازش میں، حکومت کو دینے میں ایک پہلو خاص طور سے رکھتا ہے، عدل. اگر نظام عدل قائم کرو گے تو تم کافر بھی رہو تو میں تمہیں موقع دوں گا، لیکن اگر نظام عدل کے خلاف قدم اٹھا تو میری گرفت ایسی ہوگی کہ دیکھیے ایک مچھر سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مار دیا کہ نہیں. آج بھی تاریخ گواہ ہے، پوری قرآن پوری ہسٹری گواہ ہے، بلکہ ایک ہسٹوری بن کے رہ گیا. صحیح ہے کہ نہیں؟ وہی میں کہنے یہی جا رہا ہوں کہ یہ سب جتنے بھی لوگ ماتحتی کے کام کر رہے ہیں وہ اپنے مافوق کو ملاحظہ کریں کہ کیا نظام عدل وہ قائم کر رہے ہیں، کیونکہ عدل کا تعلق ایمان سے یا کفر سے نہیں، عدل کا تعلق انسانیت سے، عدل کا تعلق انسانیت سے. اور یہ بہترین مثال ہے قرآن پاک میں. اللہ پاک نے جب تک عدل کیا دیتا رہا، جہاں عدل کے خلاف دیکھیے چھین لیا. فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گئے، غالب آ گئے، مغلوب ہو گئے. خیر، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس عظمت و رضا یعنی بیدک الخیر ترجی، اسی میں یہ آیت کریمہ ہے نا کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، میں جسے چاہوں بادشاہت دے دوں، میں جسے چاہوں چھین لوں، جسے چاہوں چھین لوں. خیر، جو لوگ، ایک اور بات کرو، جو لوگ یہ جملہ کہتے ہوئے اس فیصلے کو بک رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ آنے والا، اس کے بعد وہ آنے والا ہے، آپ غیروں کو خود موقع دے رہے ہیں. کچھ آنے والا نہیں ہے. اللہ کے لیے جھکیں، اللہ پاک کے لیے ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں، رسول پاک کے وسیلے سے زندگی گزاریں، اولیاء اللہ کے کرموں کا انتظار کریں. بس یہ اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہا ہے ان کو. اگر ان کے کام میں عدل نہیں ہوگا گرفت کرے گا. یہ خدا کا نظام ہے. آپ کو، آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ آپ ادا کیجیے. آپ خالی چیخ پکار کرنے سے آپ کو کچھ بننے والا ہے نہیں. خاص طور سے اس وقت جب کہ، اچھا ایک اور بات کہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طاقت ربانی رکھنے کے باوجود ڈائریکٹلی مقابلہ اور چیلنج نہیں کیا. اللہ پاک کا جب حکم ہوا تب چیلنج کیا. سمجھ رہے؟ الوہیت کا دعویٰ کیا، اللہ پاک نے کہا کہ جاؤ. تو ہماری بھی رسپانسبلٹی، اللہ پاک کی یہی ذمہ داری ہے کہ جس کو جو ذمہ داری دی جائے بس اسی کے تحت کام. ظلم تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ ہی میں ہو رہا تھا کہ لیکن جنگ کا آغاز مدینہ سے کیوں ہوا جبکہ کوئی ظلم نہیں، وہاں تو امن ہی امن ہے. ابو ایوب انصاری نے گھر دے دیا ہے، سکون ہی سکون ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن جنگ وہاں سے معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام بری یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ خدا کی مشیت پر چلتا ہے. خدا کی مشیت پر چلتا ہے. پوری امت کے ذمہ داروں کو یہی حکم ہے کہ وہ چیخ پکار کم کریں، جو ذمہ داری ہے وہ نبھائیں. اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے چیخ پکار کر دیتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کو نہیں مانتے. بھائی آپ ادھر دھیان مت دیجیے، اپنی ذمہ داری نبھائیے، اپنی ذمہ داری نبھائیں. خیر، اچھا بدر میں بھی یہی تصور ملتا ہے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہہ دیا کہ کل ہے نا، آپ لوگ ذرا آرام کرو.
اب مطلب جب کچھ ہے بھی نہیں تو پریکٹس کچھ تو کروانا چاہیے نا, ہاتھ ہی سے کروانا چاہیے, کروا اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور کہنے اللہ یہ تیرے ہیں, اگر تو نے اسے شکست کیا تو پھر عبادت کون کرے گا. دیکھا پیمانہ, دیکھیں جنگ جیتنے کا پیمانہ خدا ہے, خدا کی بارگاہ میں جھکنا ہے. تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے وہ ہم سمجھیں, اللہ نے ہمیں کیا سونپا وہ سمجھیں. اسلامی شریعہ خدا کا ہے, یہ ہمارا بنایا ہوا ہے ہی نہیں, اسی لیے اس کے جو پارٹس ہیں یہ ہمارے نہیں کہ اس میں اس میں. یہ پارہ نمبر 30 تک ہے, 6666 آیتیں ہیں. آل نار اللہ پاک کا ہے, قدیم ہے, ازلی ہے, نہ مٹنے والی شریعت ہے, نہ مٹنے والا قرآن ہے. آپ اسے سینے سے لگائیں, آپ اس کو سر پہ رکھیں, آپ اس کو دل میں رکھیں, اس پر عمل کریں, اور اگر عمل نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں جھکیں, روئیں, گڑ گڑائیں. غیر کھل کر اپنا کام تن من دھن سے کر رہے ہیں, اور آپ خدا والے ہو کر کے کچھ نہیں کر رہے ہیں. آپ کیوں کیا کچھ نہیں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ غیروں کو دیکھ رہے ہو. بھائی شرابی کو شرابی کہیں گے تو کب اس کو صحیح کریں گے؟ برائیوں کے خاتمہ کے لیے 3 آپشن اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتے ہیں. فرمایا جاتا من رأى منکرا فلیغیر بیدہ فمن لم یستطع فبلسانہ فمن لم یستطع فبقلبہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر برائی دیکھو, بڑی اہم بات آ گئی, دیکھیے یہ معجزہ رسول کا دیکھیے, غوث پاک کی کرامت دیکھیے, نکلوا رہا کیسے. 3 چیزیں ہیں تمہارے پاس, برائیوں کے خاتمہ کے لیے 3 آپشن ہے. کیا بات ہے یار. پہلا آپشن یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے ممکن ہو تو اسے دور کرو. پہلا آپشن یہ ہے کہ برائی دیکھو اور اگر ممکن ہو کہ ہاتھ سے دور کر سکتے ہیں تو اسے دور کرو, اور اگر یہ نہ ہو تو زبان سے دور کرو. زبان سے دور کرو, سیکنڈ آپشن دھیان دیجیے گا. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے اسے برا جانو. کیا بات ہے, دیکھا آپ نے. لیکن آج یہ سب ختم کر کے بس فیس بک پر ڈال دیے, زبان سے چیخ پکار کر دیے, ہو گیا ختم. گھر میں جا کر کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. تو آپشنز جب ہمارے پاس موجود ہیں, صلح حدیبیہ, میں سارے برادران میں مطلب یہ اسلامی نقطہ نظر سے نہیں بول رہا ہوں, بھائی کا جملہ تو بول ہی نہیں سکتے کیونکہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ وطنی بھائی کا جملہ, ایمانی بھائی نے, وطنی بھائی تمام غیر مسلم لوگوں سے ایک جملہ خاص طور سے جو پڑھے لکھے ہیں دعوت مطالعہ دے رہا ہوں, وہ یہ صلح حدیبیہ کا صرف واقعہ پڑھ لو, خدا کی قسم پھر مسلمان تمہیں نظر آئیں گے. کیسے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاورفل ہیں کیونکہ عمر جیسے ایمان لائے ہوئے ہیں. اتنا پاور ہو سکتا ہے کیونکہ عمر کے ایمان لانے کے بعد بھی عمر نے ڈکلیئر خود کر دیا تھا میں ابھی بھی عمر ہی ہوں, نام بھی نہیں بدلا, کام بھی نہیں بدلا, کہہ دیا میں وہی ہوں. فرق یہ ہے کہ میں مومن ہوں, کل تمہارا تھا اب نبی کا ہوں. اس جملے پہ غور کیجئے گا, یہ وضاحت کرنے کے باوجود. لیکن جب آپ کے اپوزیشن نے, غیر مسلموں نے کہا کہ ہم داخل نہیں ہونے دیں گے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاحمت نہیں کر سکتے تھے, طاقت اتنی تھی کہ ایک عمر کافی تھے. صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن مزاحمت نہیں کیا. پھر بھی کہو گے کہ اسلام دہشت گرد ہے. دفاع کشمیر کو بنا کر کے تم نے اسلام کو دہشت گرد ثابت کر دیا. عوام کی بنیاد پر اسلام کو نہ سمجھو, مصطفیٰ کی بنیاد پر اسلام کو سمجھو. اسلام نبی نے ہمیں دیا ہے, اور نبی کے تمام تر ایک, اب تو پوری چیز کو نہیں دکھانا چاہ رہا ہوں, صرف صلح حدیبیہ کا واقعہ پڑھ لیں. یہ جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا صلح حدیبیہ پڑھ لیں, سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ رواداری جو مصطفیٰ جان رحمت نے غیر مسلموں کے ساتھ کی ہے کہ عمرہ چھوڑ دیے, احرام کھول دیے, واپس ہو گئے, ساری شرطیں مان لی مصطفیٰ نے. میرے لوگ آئیں گے تو چھوڑنا ہوگا, تمہارے آئیں گے تو نہیں چھوڑوں گا, یہ بھی مان لیا مصطفیٰ نے. اب بتائیے تو اس سے بڑا, اسی لیے میں نے بڑی محبت سے ایک جملہ بہت کہا ہے, اسلام مظلوم سچائی کا نام ہے, مجبور سچائی کا نام نہیں ہے, مظلوم سچائی کا نام. ظلم ہمیشہ اس پہ ہوا ہے باوجود کہ یہ سچ مذہب ہے. حاصل کلام اس آیت کریمہ کے تناظر میں ایک عنوانی جملہ یہی کہوں گا, اسلامی شریعت کو ہم سے نہ سمجھیے. کلیئر بات کرو, عوام کی بات تو چھوڑیے, ہم سے نہ سمجھیے, افراد اسلام سے, مسلمانوں سے, سمجھ رہے ہیں, اس سے نہ سمجھیے, مصطفیٰ سے سمجھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سمجھیے. اسی لیے قرآن پاک میں ہمیں آئیڈیل نہیں کہا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ میں آئیڈیالوجی تلاشنا. تو اسلام کا جو آئیڈیالوجی ہے یہ مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ,
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا اسلامی شریعت کے حوالے سے نہ تو بس اس پر ریمارک کریں، کوئی نہیں سمجھ میں آ رہا تو سمجھنے کی کوشش کریں. کتابوں کے ذخیرے موجود ہیں. اپنے من کے علماء سے نہیں، حق پرست علماء سے. حق کی تلاش جب ہوتی ہے تو حق پرست علماء کی تلاش بھی ہونی چاہیے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. یا اللہ عالم اسلام میں امن و شانتی کا ماحول قائم فرما، ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں جتنے بھی لوگ بستے ہیں سب کی فکروں میں امن کا نظریہ عطا فرما. یا اللہ ظالموں کے ظلم سے، اشرار کی شرارتوں سے، باغی کی بغاوتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو مالا مال فرماتے ہوئے پروردگار ہماری اصلوں کی بخشش فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. گھر باہر، اسکول، کالج، غرضے کے کسی بھی محکمے میں ہماری بہنیں ہیں، مولا سب سے پہلے اس کی عزت کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.